السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ شریعت اسلامیہ میں انسان سے جتنی بھی کوتاہیاں، لغزشیں، تقصیریں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ پہلی قسم کے گناہوں کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ کی جمع ہے صغائر۔ دوسری قسم کے گناہ بڑے بڑے گناہ، انہیں کبیرہ کہا جاتا ہے، اور کبیرہ کی جمع ہے کبائر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں سے ایک وعدہ کیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے بالکل ہی مٹا کے ختم کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، نہ صرف یہ کہ برائیاں مٹائیں گے بلکہ تمہیں عزت والی جگہ کا داخلہ بھی عطا کریں گے۔ نیکی اور برائی کی آپس میں مسلسل جنگ جاری رہتی ہے۔ میرے اور آپ کے نفس میں، خیالات کی دنیا میں، دل کی دھڑکنوں میں اور پورے معاشرے میں کبھی نیکی برائی پہ غالب آتی ہے، اور کبھی برائیاں کچھ ایسی سنگین ہوتی ہیں کہ وہ نیکیوں کو لے ڈوبتی ہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نیکی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو شخص بھی کوئی نیکی کماتا ہے، ہم اس کی خاطر اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور،
یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس کی وضاحت میں مفسرین نے دو باتیں لکھی کہ نیکی کے بعد اس کا تذکرہ کہ معاف کرنے والا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری نیکیوں کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی کہ نیکی کرنے میں اگر تم سے کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہو بھی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، انی اصبت من امرأة قبلہ، انسانی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے راستے میں اے اللہ کے پیارے نبی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، کسی کی عزت کے ساتھ مجھ سے ایک چھوٹی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے کہتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی ہے نا؟ جی پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ نے اس نماز کی برکت سے تیری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ دن کے اطراف میں شب کی تاریکی کے کچھ حصے میں نماز پوری اہتمام کے ساتھ قائم کرتے رہیے، کوئی شک نہیں یہ ایسی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو چند گھنٹوں کے گناہ معاف کروا دیتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں ہفتے بھر کے گناہ معاف کروا دیتی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں 1 سال کے گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں گزشتہ سال اور آئندہ سال کے ایڈوانس گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ عمر بھر اور پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس تربیتی نشست میں تصویر کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان فضائل و مناقب کو سن کر ہمارے بہت سارے لوگ وہ ہیں ان سچی احادیث، آیات بینات کو سماعت کرنے کے بعد وہ مطلب اپنی مرضی کا گھڑ لیتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، ان کی کچھ کمپلینٹس تھی تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کو سمجھایا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ خود ہی تو بیان کرتے ہیں کہ انسان جب حج کرے اس میں خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہو کے پلٹتا ہے جیسے ماں کے بطن سے آج اس نے جنم لیا ہے۔ تو میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، تو جو گزشتہ کوتاہیاں تھیں وہ تو میری معاف ہے نا۔ یہ باقاعدہ اس کے الفاظ تھے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی کوتاہیاں کس طرح سے معاف ہوتی ہیں، کس طرح کے عمل سے معاف ہوتی ہیں۔ ایک صاحب بظاہر بہت پڑھے لکھے لگتے تھے،
لاہور درس قرآن سے میں ایک دفعہ فارغ ہوا تو کہتے میں کوئی ضروری مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا تشریف لائیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو 10-11 مرتبہ طلاق دی ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی پھر وہ کہاں ہے؟ کہتا میرے ساتھ رہ رہی ہے. جیسے بندے کو شوق لگتا ہے نا، جھٹکا لگتا ہے کہ عجیب بات ہے. 3 طلاقوں کے بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اور آپ اتنی طلاقیں دینے کے بعد بھی اسے پاس رکھے ہوئے ہیں. وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ کے لیے قطعاً اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، نہ اس کے لیے ایسی کوئی صورت ممکن ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ. اس کا جواب بڑا حیران کن تھا. کہنے لگے علماء ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. میں نے طلاق دینے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی. ایسی ایسی غلط فہمیاں، ایسی ایسی گمراہیاں اور اس طرح کے من پسند مطالب، فضائل و مناقب کی احادیث کو سننے کے بعد انسانوں کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں چلنے پھرنے سے اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے بھی کچھ پہلو واضح کرنے کی ضرورت ہے. اس کا صرف ایک پہلو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صغائر کی یہ معافی بشرطے کہ بندہ کبائر سے اجتناب کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اور ہم سب اللہ سے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں بلا حساب ہی معاف فرما دے. لیکن بہرحال کچھ قواعد و ضوابط اس معاملے میں کلیئر ہو جانا ضروری ہے. سارے تو نہیں، چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن کیا ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ میرے دل میں اتنا خلوص تھا، میرا عقیدہ اتنا صالح تھا، میرا مال اتنا حلال تھا، اس نیکی میں اتباع کا ایسا جذبہ تھا اور قبولیت کے وہ اس لیول اور اس درجے پہ پہنچ گئی تھی کہ واقعتاً ہی میری نیکی قبول ہوئی ہے. اہل ایمان بجائے اس کے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ کہیں کہ فجر سے لے کے ظہر تک جو کچھ میں نے کیا وہ تو معاف ہو گئے ہیں، اب ظہر کے بعد نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، ان کو تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرے سجدے کیا اس لائق تھے کہ رب العالمین نے قبول کر لیے ہوں. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ بلا خشوع کجسد بلا روح. وہ نماز جس میں آپ کے اعضاء کے اوپر وقار نہیں ہے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت نہیں ہے، اس نماز کی مثال اس لاشے کی طرح ہے جس کے اندر روح نہیں ہے. اگر آپ کسی بادشاہ کو ایک غلام تحفہ دینا چاہیں
اور آپ بجائے اس کے کہ صحت مند غلام اس کی خدمت میں پیش کریں، کسی قبرستان سے کوئی لاش اٹھا کے، کوئی مری پڑی لاش بادشاہ سے کہیں میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں۔ وہ انسان ہے، اسے ضرورت بھی ہے، اس کا آپ کے ساتھ ضرورت مندانہ تعلق بھی ہے، تو وہ بھی اس تحفے کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ جو اغنى الشرکاء، سب سے غنی، سب سے بے نیاز، سب سے اعلیٰ و بالا ہستی ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم اس طرح کا لاشا پیش کریں گے تو وہ کیسے قبول کرے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ہماری نمازیں ایسا ہی تحفہ ہوتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حج و عمرہ کرنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت آپ کو یہ کہتی ہے کہ حج و عمرہ کیا ہی اس لیے ہے، نماز پڑھی ہی اس لیے ہے، وضو کیا ہی اس لیے ہے کہ ہاتھوں سے گناہ جھڑ گئے، آنکھوں کے اوپر پانی ڈالا تو آنکھوں کے گناہ جھڑ گئے، قدم پہ پانی ڈالا، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جھڑ گئے، اور آپ کا احساس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھڑ گئے ہیں، اب آئندہ نئے سر سے شروع کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی حج اور آپ کے نماز نے آپ کو وہ پیغام دیا ہی نہیں جو اللہ دینا چاہتے تھے۔ نماز نے تو بے حیائی اور برائی سے روکنا تھا، حج نے تو گناہوں سے ٹوکنا تھا۔ سلف صالحین نے اس بات کو لکھا ہے کہ انسان کے گناہوں کے علاج کے لیے سب سے آخری دوائی بیت اللہ کا حج ہے، اور سب سے بڑا شفا خانہ بیت اللہ کا حج ہے۔ جو بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد یہ نیت لے کے آیا ہے کہ نئے سرے سے گناہوں کی زندگی شروع کروں گا، خطرہ یہ ہے بجائے اس کے کہ اس کے حج نے اللہ کے اس کو قریب کیا ہو، اس کا علاج بد پرہیزی کی شکل میں ہو گیا ہے۔ حج میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اس غذا کو ہضم نہیں کر پایا، اب وہ پہلے سے زیادہ اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض حقوق العباد کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ہم حقوق واپس نہیں کرتے ہیں توبہ نامکمل اور ناقص رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے 2 نفل پڑھ کے یہ کہیں کہ اب تو وہ قبضہ کا گناہ معاف ہو گیا ہے؟ ایک تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، جمہور اہل علم اور اکثر سلف صالحین کے نزدیک یہ جو ان فضائل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، تلاوت قرآن سے، قیام اللیل سے، تہجد سے، اشراق سے، ضحیٰ اور شاذ سے، تحیۃ الوضو سے، مسجد کی طرف آنے سے، یقیناً ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے قرآن سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور بعض احادیث میں بھی یہ اضافہ موجود ہے، مجتنب الکبائر، نماز کی فضیلت آپ نے بیان کی اور فرمایا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچے۔ گفتگو کا آخری اور اہم ترین حصہ یہ ہے کہ بعض صغیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ
کچھ حالات و کیفیات کی وجہ سے وہ صغیرہ نہیں رہتے، وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی وجہ جس وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صرف اصرار ہی سے کبیرہ ہو جاتا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اصرار سے نہیں ہوتا، اصرار کے بعد جب اس کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہ ہو، باز آنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس میں ندامت اور شرمندگی پائی ہی نہ جاتی ہو، تو اس کیفیت کی وجہ سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ علامت بیان کی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام طبری رحمہ اللہ اور ابن ابی حاتم نقل کرتے ہیں کہ ایک پوچھنے والے نے ان سے آ کے پوچھا کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں؟ بعض اہل علم کی یہ رائے تھی کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں صرف۔ اجتنبوا السبع الموبقات، جو اللہ کے پیغمبر نے 7 تباہ کن گناہ گنوائے، شرک، جادو کرنا، قتل کرنا، بہتان لگانا، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، اس طرح کے کبائر گناہ جو آپ نے ایک حدیث میں گنوائے، اس نے یہ سمجھا کہ شاید وہ صرف 7 ہی ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے جواب دیا، ہی الی ال700 اقرب ولا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ کہا 7 نہیں 700 ہیں، اور ایک اصول مجھ سے لے کے چلے جاؤ، بندے سے کبیرہ گناہ ہو جائے، ندامت آ جائے، آنسو بہ پڑیں، دل پسیج جائے، اضطراب پیدا ہو جائے، معافی مانگ لے تو کوئی کبیرہ نہیں رہتا، اور صغیرہ گناہ ہو بندہ اس پہ اڑ جائے، ضد میں آ جائے، باصرار کرے، بتکرار کرے، بار بار کرے، جناب ابن عباس کہتے ہیں پھر کوئی صغیرہ نہیں رہتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے کبیرہ گناہوں کی گنتی کرنے کی بجائے ان کی علامات بتا دی۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں شریعت کہے کہ اس کی یہ حد ہے، جیسے حد سرقہ ہے، حد زنا ہے، حد حرابہ ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو رجم کرو، جس پر حد ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے اوپر لعنت کے الفاظ آئے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ آ جائے کہ اس پر جہنم واجب ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ آ جائے کہ اس کے مرتکب پر جنت حرام ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ آ جائے کہ اس پر اللہ کا غضب ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ آ جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو باقاعدہ گنا کتاب الکبائر میں، اور 70 سے زائد ان کی تعداد بیان کی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو صغیرہ گناہ پہلی وجہ جس وجہ سے وہ کبیرہ ہو جائے گا اس گناہ کے اوپر اصرار اور تکرار ہے۔ جب آپ اس گناہ پہ اصرار کریں گے،
تکرار کریں گے اور اس گناہ کو بار بار کریں گے تو اس اصرار تکرار کی وجہ سے وہ گناہ صغیرہ نہیں رہے گا، خطرہ ہے کہ وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ دوسری وجہ جس وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے کہ گناہ فی ذات ہی فی نفس ہی صغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے بعد جو آپ کے دل کی کیفیت ہے اور اس کے اندر لاابالی پن ہے، یہ آپ کے دل کی کیفیت بعض دفعہ اس کو کبیرہ بنا دیتی ہے۔ بلکہ ائمہ تزکیہ کی باتوں کو پڑھنے کے بعد تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ بعض دفعہ کبیرہ گناہ دل کی کیفیت کی وجہ سے انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے بعد وہ جھکا رہے، شرمندہ رہے، ندامت کا مارا رہے، اس کا دل پسیجا سا رہے، اللہ کے سامنے اس کی عجب سی کیفیت رہے، اندر سے ٹوٹا رہے، جو اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، انابت کی وجہ سے، رجوع اللہ کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے اور اس وعدے کی وجہ سے کہ آئندہ یا اللہ مجھ سے ایسا نہیں ہوگا، اللہ کو اس کے دل کی کیفیت اتنی پسند آتی ہے، اگر اس سے وہ گناہ نہ ہوا ہوتا تو شاید اللہ کے اتنا قریب نہ ہوا ہوتا۔ اور صغیرہ گناہ کرنے کے بعد جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ میں نے کیا کر دیا ہے، چھوٹی سی بات ہی ہے، کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ مولوی پتہ نہیں کیوں ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، اتنی سی بات سے کیا ہو جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ کیفیت آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کو وہ معمولی سمجھ رہا ہو، رسول اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھ رہا ہو اور اس گناہ کو کوئی اہمیت دینے کے لیے سرے سے تیار بھی نہ ہو، تو اس کیفیت کی وجہ سے بعض دفعہ وہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کا نتیجہ کبیرہ سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آپ کے خیال میں کوئی بائیں ہاتھ سے کھا کے اس نے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اس کو ایک بری عادت پڑی ہوئی تھی بائیں ہاتھ سے کھانا، کھا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دائیں سے کھاؤ۔ اب اس کا گناہ بذات ہی تو صغیرہ تھا، لیکن اس کے دل کی یہ کیفیت کہ میں نے بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو میں نے کیا جرم کر دیا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، سمجھا رہے ہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کیفیت کی وجہ سے جب اس نے تکبر دل میں پیدا کر کے کہا مجھ سے نہیں کھایا جاتا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے کہ تجھ سے نہ ہی کھایا جائے۔ پوری زندگی اپنا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے اور بہت خوبصورت مثال ہے۔ ایک امام غزالی نے بھی مثال دی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص ہے، اس نے زنا کیا، بدکاری کی، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔
لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے بعد اسے شرمندگی ہوئی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، آنسو بہائے، آہیں بھری، سسکیاں لی، تو ممکن ہے ان آہوں، سسکیوں اور گریوں زاریوں کی وجہ سے وہ اللہ کے اور قریب ہو چکا ہو۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ عزتوں کو تاکنے کا عادی ہے، غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنے کا عادی ہے، کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، وہ اس چیز کا عادی ہے، کبیرہ گناہ کا وہ ارتکاب نہیں کر رہا، لیکن اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی اس چوک میں کھڑا، کبھی اس چوراہے میں کھڑا، کبھی فلاں گلی کے کونے پہ کھڑا، کبھی فلاں گلی کے کونے پہ کھڑا، کبھی کسی کی عزت کو تاکتا ہے، کبھی کسی کی عزت کو تاکتا ہے۔ تو اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے، مسلسل کرنے کی وجہ سے، اور پھر ان کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے اس کے 10-20 سال کی یہ حرکتیں اس ایک دفعہ بدکاری کرنے والے سے اللہ کے ہاں زیادہ جرم میں بڑھ جائیں، فوقیت حاصل کر جائیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل ایمان جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، ان سے ہمیں بہت سارے مقامات پہ فکری اختلاف موجود ہے، اور کافی مقامات پہ ان کو بہت ساری فکری کوتاہیاں بھی لگی ہیں، لیکن بعض باتیں بڑی کمال کی کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر ایک پتھر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرے 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، تو اس پتھر پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر پانی کا وہ قطرہ مسلسل چھوڑ دیا جائے اور اس پتھر کے اوپر مسلسل گرتا ہی رہے اور کبھی رکنے کا نام نہ لے، تو فرماتے ہیں اس پانی کے قطرے سے پتھر کے اندر یا سوراخ ہو جاتا ہے یا وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، جب پانی کا قطرہ، چھوٹا سا قطرہ بار بار پتھر پہ گرنے سے پتھر کو زنگ آلود کر دیتا ہے، تو تیرا دل تو بڑا نرم و نازک ہے، چھوٹے گناہ بار بار تیرے دل کو کتنا زنگ آلود کرتے ہوں گے۔ تو پہلی وجہ میں نے عرض کی، صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اصرار کی وجہ سے۔ دوسری وجہ میں نے عرض کی، صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے دل کی کیفیت کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ دیگر عوامل، دیگر فیکٹرز کوئی پرواہ نہیں ان کے شامل ہونے کی وجہ سے۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض دفعہ گناہوں کے اوپر اصرار انسان کو شرک کے درجہ میں لے جاتا ہے۔ ایک شخص بار بار گناہ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں،
امام ابن قیم فرماتے ہیں تو اس کی دو ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے دل میں یقین ہے اور اس کے دل میں ایسی کیفیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا گناہ کرتے ہوئے اس کے دل سے یہ یقین بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ بار بار اس لیے گناہ کرتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اگر بار بار وہ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تو یہ کفر ہے، اور اگر اسے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی شرمندگی محسوس کیے بغیر، معافی مانگے بغیر، توبہ کیے بغیر بار بار کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اس شخص کے دل میں اللہ کا کوئی حیا باقی نہیں رہتا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عزت کا یقین تمہارے دلوں میں باقی نہیں؟ ماں دیکھے تو شرما جاتے ہو، باپ دیکھے تو شرما جاتے ہو، استاد دیکھے تو شرما جاتے ہو، ان سب کی عزت کرتے ہو، ایک اللہ ہی کی عزت دل میں نہیں، وہ دیکھتا بھی ہے اور تم شرماتے بھی نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے وقار کا تمہارے دلوں میں کوئی خوف نہیں، اس کے مقام، اس کے جلال، اس کی عظمت کا تمہارے دلوں میں کوئی خوف نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس اللہ کا خوف نہیں اور اس اللہ کی عزت نہیں جس نے تمہیں مختلف حالتوں میں بدل بدل کے پیدا کیا۔ پانی کے نطفے سے، ایک بوند، ایک قطرے سے، علقہ سے، مضغہ، مخلقہ اور غیر مخلقہ، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا، گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحمہ، پھر اوپر ایک اور خوبصورت چمڑی چڑھائی، انگلیاں بنائی، پورے بنائے، پلکیں بنائی، بھویں بنائی، اس نے تمہیں خوبصورت انداز میں مختلف حالتوں میں بنایا، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپے کی حالتوں میں جو تمہیں گزار رہا ہے، اس اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ جس نے سورج کا چراغ بنایا، چاند سجایا، زمین کو بچھایا،
اس اللہ کی عزت نہیں جو تمہیں اس زمین سے پیدا کر کے تمہیں دوبارہ قبروں میں بھیجتا بھی ہے، پھر قبر سے اٹھا کے اس نے تم سے زندگی کا حساب بھی لینا ہے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہی نہیں، ہم اسے صغیرہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صغیرہ ہے، اللہ کے ہاں وہ صغیرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اس کا شمار صغیرہ گناہوں میں نہیں ہو رہا ہوتا۔ قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ صحابہ کرام نے اسے معمولی سمجھا اور اللہ نے کہا وہ معمولی نہیں، بہت بڑا جرم تھا۔ یہ میرے سامنے سورہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعہ عفق کے پس منظر میں بیان کرتے ہیں۔ ان آیات کو آپ توجہ سے سماعت بھی کریں، ان کا ترجمہ بھی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ صغیرہ ہمارے حساب سے صغیرہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ صغیرہ نہیں ہوتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ عبداللہ بن ابی نے بہتان لگایا، رئیس المنافقین نے۔ بعض صحابہ نے اسے صرف آگے نقل کیا ہے۔ ممکن ہے صرف اتنا ہی کہا ہو کہ سنا ہے ماضی کے بارے میں منافق کیا کہہ رہے ہیں، سنا ہے ماضی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ ماضی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ممکن ہے صرف اتنے ہی الفاظ کہے ہوں، ان الفاظ کو آگے نقل کرنا صحابہ نے معمولی سمجھا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا اگر تمہارے اوپر اللہ کے فضل کے فیصلے نہ ہوئے ہوتے ازل سے لوح محفوظ میں کہ تم نبی کے صحابہ ہو، تم نبی کے اوپر جانیں قربان کرنے والے ہو، اگر اللہ کی مہربانی کے فیصلے ازل سے نہ ہوئے ہوتے تو پیغمبر کی بیوی مومنوں کی ماں کے بارے میں جن باتوں میں تم پڑے ہوئے تھے، ان باتوں کی وجہ سے تم سب پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ تم اس بات کو نقل در نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں سے، اور اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، تم اس سے معمولی سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑی بات تھی۔ آپ کے خیال میں یہ معمولی بات ہوگی؟ امام صاحب یہ کرتے ہیں،
قاری صاحب یہ کرتے ہیں، عالم یہ کرتا ہے، فلاں مفتی یہ کرتا ہے، فلاں محتمم یہ کرتا ہے، فلاں ٹیچر یہ کرتا ہے، فلاں استاد یہ کرتا ہے، اور تم کیا جانو کہ تمہاری ان باتوں کے اثرات کتنے گہرے ہو رہے ہیں، لوگ دین سے کیسے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے کیسے دور ہو رہے ہیں، حدیث سے کیسے دور ہو رہے ہیں۔ اس کو ایک اور پہلو کے طور پر بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، اور اس کی ذالی شاخ کے طور پر اسے سمجھیں کہ بعض دفعہ وہ بات اللہ کے ہاں معمولی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ اس کے اثرات معمولی نہیں ہوتے، اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے، اتنی سی بات کہتی ہیں، انہا لقصیرہ، صفیہ تو ٹھگنی سی ہے، وہ چھوٹے سے قد والی ٹھگنی سی صفیہ۔ کیا تبصرہ کیا آپ نے؟ لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایک ایسا بول بولا ہے، سمندر کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی بھی تیرے ایک بول سے خراب ہو جائیں گے۔ یہ کلمہ ان پہ غالب آ جائے گا۔ وہ ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ واللہ لن یغفر اللہ لک، وہ متقی تھا، دوسرا گناہگار تھا، فتویٰ جڑ دیا، اللہ کی قسم تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا اسے میں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں، اور تو کون ہوتا ہے میری رحمت پہ پابندیاں لگانے والا؟ لقد تکلم بکلمہ اوبقت دنیاہ وآخرتہ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے ایک بول نے اس کی دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی تباہ کر دی۔ مجھے یہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا۔ میں لاہور تھا، ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے، سفید داڑھی، چہرے پہ اینک، جسم کپ کپاتا، راشہ تاری، آواز لڑکھڑاتی ہوئی، آنکھیں بھیگی ہوئی۔ میں نے کہا خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے صلہ رحمی کی نیت سے، محبتوں کو بڑھانے کی نیت سے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے بھائی سے لیا تھا، اپنی بھتیجی منگنی ہوئی، میں بڑا خوش تھا، معاملات بڑے اچھے چلیں گے۔ میری اس بھتیجی نے، بچی نے MBBS کیا، فائنل ایئر کلیئر کیا، پھر وہ ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر اس کی جاب بھی ہوگی اور سروس بھی شروع ہو گئی۔ کہتے میرے بیٹے نے ایسے ہی اسے کسی ذریعے سے کہا کہ تیری شکل ایسی، تیری ناک کیسی، تیرا قد ایسا، تیرا رنگ ایسا، میں تیرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ ریفیوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو انسلٹ کرنے کا حق تو نہیں پہنچتا نا۔ انکار کرنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ اس نے اتنے بدتمیزی کے ساتھ اس رشتے سے انکار کیا اور ایسے ایسے آبجیکشن اور اعتراضات کھڑے کیے کہ تو ایسے اور تیری شکل ایسی، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ وہ بزرگ روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میری وہ بھتیجی دماغی مریضہ ہو چکی ہے اور نفسیاتی طور پر سخت بیمار ہو چکی ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سب کو اللہ نے بنایا ہے. جب آپ اس طرح کے بھونڈے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس شخص پہ نہیں اس کے خالق پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں. ایک شخص کسی حکمران کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے دین کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے. ایک آدھ مسئلہ ہی بگاڑتا ہے اور اس ایک آدھ مسئلے کی تحریف جو اس نے حکمران کے پاس کی تھی اس کی وجہ سے حکمران اس کو قانون بنا دیتا ہے اور پورے معاشرے میں اس غلط مسئلے کو گمراہی کو نافذ کر دیتا ہے. تو اس کا ایک یہ والا بول اور غلط فتویٰ جو اس نے حکمران کی خوشی کے لیے دین میں تحریف کر کے اور دین کی تعلیمات کو آگے پیچھے کر کے اپنی طرف سے بنایا ہے، بعض دفعہ اسے 70 سال تک جہنم میں گراتا رہے گا، کیونکہ اس کے اثرات گہرے ہوئے ہیں. ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. اس کی وضاحت میں محدثین نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اس نے بول حکمران کے پاس کہا، حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے کہا، مسئلہ اس نے بدل دیا، دین میں کوئی تحریف کر دی. تو آپ اس قسم کی چیزوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں بعض دفعہ انسان ایک بول ایسا بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے. آخری وجہ عرض کر کے میں چند منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. چوتھی اور آخری وجہ جس وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن صغیرہ جمع صغیرہ جمع صغیرہ جمع صغیرہ جمع صغیرہ 10 صغیرہ صغیرہ ہیں، 20 صغیرہ صغیرہ ہیں، 40 ہو گئے صغیرہ ہیں، 49 ہو گئے صغیرہ ہیں، 50 ہو گئے خطرے میں پڑ گئے، اور 50 سے ایک جب اوپر جائے گا تو باقی 50 کے ساتھ مل کر ان صغیرہ کا اثر کبیرہ والا ہو جائے گا. آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کے دیکھ لیں. ایک آدمی آپ کو ایک دفعہ معمولی سا کوئی پریشانی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں خیر ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر 10 دفعہ، پھر 20 دفعہ، پھر 40-50 دفعہ، آخر آپ ایک دن پھٹ پڑتے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں چھوٹی سی بات پہ یار اتنا بڑا ریئیکشن. اصل میں وہ چھوٹی سی بات چھوٹی ہی تھی، لیکن جب اس کی ماضی کو ساتھ ملا کے دیکھا کہ پہلے بھی 50 دفعہ یہ ایسے کر چکا ہے تو ہمارے احساسات میں اور طرح کے اثرات پیدا کرتی ہے. انسان کے نامہ اعمال کا معاملہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ فی نفس ہی تو وہ گناہ چھوٹے ہی تھے، لیکن جب وہ 50% سے اوپر چلے جاتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، شاید ایسے ہم دو ٹوک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا احساس ہے کہ اللہ کے ہاں جو پاسنگ مارکس ہے نا وہ 50% سے اوپر ہے. اور اسی لیے جب نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا تو اگر وہ برابر ہیں، 50 ادھر 50 ادھر برابر ہیں، بے شک وہ گنتی کے حساب سے برابر نہیں ہے، اثرات کے حساب سے برابر ہیں. اور بعض دفعہ میرا احساس یوں کہتا ہے کہ روز محشر اسی لیے گنتی علیحدہ ہے اور ان کا تول علیحدہ ہے. نامہ اعمال میں احصاء ہے، گنتی ہے،
ٹوٹل کاؤنٹنگ ہے، لیکن میزان میں ان کا تول ہے. تو جب تول میں برابر ہو گئے تو مقام اعراف 50 سے کم رہے. تو عیشت الراضیہ وہ 50 گنا ویسے تو چھوٹے تھے، لیکن جب وہ 50 سے کراس ہو کے ایک گنا ایسا ایڈ ہوا کہ جس سے گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہو گیا، تو انسان کو وہ جمع ہو کے ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، اپنے آپ کو بچاؤ ان گناہوں سے جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتے. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَ، یہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ یقینی طور پہ اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ، پھر آپ نے ایک مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے ایک صحرا میں قیام کیا، وہ کھانا پکانا چاہتے تھے اور ان کے پاس آگ کا الاؤ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں. فَجَاءَ هَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ حَتَّى أَجَّجُوا نَارًا، ایک شخص گیا ایک تنکا لے کے آیا، دوسرا ایک ٹہنی لے کے آیا، تیسرا ایک شاخ لے کے آیا، چوتھا کوئی پتے لے کے آ گیا، پانچواں کوئی اور لکڑی لے کے آ گیا. وہ لکڑیاں، وہ ٹہنیاں، وہ تنکے، وہ شاخیں جمع ہو گئیں، اتنی جمع ہو گئیں کہ اس سے انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کر لیا اور اپنا کھانا پکا لیا. کیا مطلب ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں انفرادی طور پر چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک گناہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر 40، پھر 50 جب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جمع ہو کر جہنم کے الاؤ کو بھڑکا دیتے ہیں. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. دستک دینے والی، کیا ہے وہ دستک دینے والی؟ تمہیں کیا خبر؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. جس کے میزان، نیکیوں کے میزان بھاری پڑ جائیں گے، وہ اپنی مرضیوں کی زندگی گزارے گا، اپنی چاہتوں کی زندگی گزارے گا، اور جس کے میزان ہلکے پڑ جائیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
جب ان سے بے حیائی ہو جائے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں ان کو اللہ کی یاد ستانے لگتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور تیرے رب کے سوا معاف کر بھی کون سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی غلطیوں پر اصرار اور ضد اور تکرار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔